اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہمارے دین اسلام میں بچوں کو اپنے والدین سے وقت وقت پر صلاح مشورہ لینے کا پیغام۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا لغفور شکور۔ ترجمہ: اے رب، ہمارے اور اولاد ہمارے ازواج کی طرف سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کرنا اور ہم کو پرہیزگاروں میں سے بنانا۔ مولا، ہمارے رب بخشنے والے بڑے قدردان والے ہیں۔ الحمدللہ، نہ جانے وہ لمحے کیسے بیت گئے۔ ایک بڑے سے ہاتھ کے اندر ایک چھوٹی سی انگلی ہوا کرتی تھی۔ انگلی کے سہارا ہم کہاں کہاں گھمایا پھرایا کرتے تھے۔ ہمیں کھڑے ہونا سکھائے، ہم سونے سے پہلے پیاری پیاری کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ چھوٹی سی آنکھوں میں پہلے چاکلیٹ دکھایا کرتے تھے، ہمارے ہر خواب کو کتنا اونچا کر دکھاتے تھے، پورا کرتے تھے۔ ایک ہنسی دیکھنے کو بھی کبھی ہاتھی کبھی گھوڑا بنتے تھے۔ ہماری ہر غلطی کو انہوں نے نادانی بتایا ہے۔ ہنسی کو معاف کرنا کیا ہوتا ہے وہ انہوں نے ہمیں معاف کرنا سکھائے ہیں۔ آج سو گئے انہوں نے عمر کی چادر اوڑھ کر ہم سے دور چلے گئے۔ ہمیں بڑے جو ہو گئے انگلی ان کی نکل گئی ہمارے ہاتھ سے، پر فکر نہ کرنا اب ہماری باری ہے۔ یوں تو سب کچھ سکھا دیے آپ نے، ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کر ہمیں دعائیں دیتے تھے، سب ٹھیک ہو جائے گا میری جان یہ کہہ دیا کرتے تھے۔ نہ جانے یہ ایک بڑے سے ہاتھ کے اندر ایک چھوٹی سی انگلی ہوا کرتی تھی۔ آج سے کچھ سال پہلے ان بچوں کی چھوٹی چھوٹی سی فرمائشیں ہوتی ہیں، جذبات اور اعتماد کو قابو کر کے ایک دوسرے کو بھروسہ کرے۔ کچھ بھی بنو مگر ایک اچھا انسان بنو۔ مثلاً آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو سلیقے سے، بات بھی کریں گے تو سلیقے سے، غصہ بھی کریں گے تو سلیقے سے، روئیں گے بھی تو سلیقے سے۔ ہر بات میں ہمیں سلیقہ دینا اور سلیقے سے رہنے کی، ہمیں سلیقے سے سلیقہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اونچی آواز نہ ہو، شکایتیں نہ کریں۔ شکایتیں کرنا تمیزدار لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ بہت محبت سے پیار سے باتیں کریں۔ سارے بچوں کی بہترین تربیت ہو اور صحت کا پورا خیال رکھو۔ سب کھاؤ، اعتدال سے کھاؤ، پاکی صفائی سے کھاؤ، پاک صاف رہو۔ الحمدللہ، بچوں کو ہمیشہ فکر لگی رہتی ہے، میں کیسی ہوں، میں کیسا ہوں، میں موٹا تو نہیں لگ رہا ہوں، مجھے ڈبل چین آ گئی ہے۔ ایسے کوئی بھی کچھ بھی نہ بولیں، پہلے سے یہ سوچتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی کچھ کہہ دیتے ہیں، وہ بہت زیادہ پریشر نہیں کرنا، یہ تمہاری سوچ ہے۔ ہر ٹائم یہ پریشر نہیں کرتے، جو بھی سوچے سمجھے جیسے بھی ہو تم صحیح ہو، مجھے صحیح لگ رہے ہیں۔ صحت کا تھوڑا خیال رکھیں، اصل میں طبیعت تو صحت اچھی رہنا چاہیے۔ سیکھ لو
سائیکالوجیکلی یہ کہنا کہ تم ہر حال میں ہمیں ٹھیک لگ رہے ہو بابا، اچھے ہو، بہت بہت زیادہ طبیعت پر عورتوں سے اور بچوں سے زیادہ خدمت نہ لیں اور تھوڑی بہت خدمت لیں اور ڈپریشن میں نہ جائیں، بالکل کھانا چھوڑ دیتے ہیں، سوچتے سوچتے سوچئے کیا حال ہوگا۔ اللہ ہمیں سب کو ایک حساب سے اچھی طرح نیک توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ بچوں کو صحیح تربیت کب دینا چاہیے؟ ابھی وہ چھوٹے ہیں، تھوڑے بڑے ہونے دو، بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی تربیت، ان کی دعائیں صحیح ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دینا ہے، اس کی پوری ذمہ داری اچھے والدین کی اور اس کے بعد اچھے استاد یا ٹیچرس کی ہوتی ہے۔ اس میں والدین کو چاہیے خود دونوں ہمیشہ خوش رہیں۔ بچوں کی صحیح تربیت ہو جائے گی آپ لوگوں کو دیکھ کر۔ بچوں کو سکھانے کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں نکالتے۔ بچے جو ہیں مائی لائف مائی فیل کی طرف نکل جاتے ہیں۔ بچے ہونے سے پہلے ہی ماں باپ کو دھیان اور بڑائی سے اور ان آنے والے بچے کو صحت اور تربیت پر دھیان دیں، اچھی غذائیں لیں۔ بچے پیدا ہونے سے 5 سال تک بڑے پیار و محبت سے پیش آئیں، منواتے رہیں، ان کو منوانے پڑیں گے۔ اس کے بعد 10 سال تک کڑی نظر رکھیں، تھوڑے پیار کے ساتھ، آہستہ نرمی عاجزی کے ساتھ، اور 25 سالوں میں اپنے قدموں یا پیروں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کامیابی نہیں ملی تو بچوں کو خود اپنے والدین سے کہتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی، مجھے مار کر آپ مجھے صحیح کرنا تھا۔ بچے خود بڑے ہو کر کہیں گے اپنے والدین سے۔ آج کے حساب سے والدین اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، اپڈیٹ کرنا چاہیے، نہیں تو اپنے بچے ہی یہ کہیں گے بیوقوف ہیں، یہ سمجھیں گے۔ بچے بھی اپنے والدین سے پیار و محبت سے، عزت سے ہی پیش آئیں۔ کافی سارے والدین یہ کہتے ہیں دیکھو یہ ہمارے بچے ہمارے ہی نہیں سنتے، بچوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اور بچوں کو سمجھاتے اپنی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ نہ روئیں تو اچھا ہے، اس کے بجائے یہ کریں 1 ہفتے کے لیے موبائل فون بند کریں، کھانے میں صرف سبزیاں پکائیں، اس میں سب سے زیادہ سبزیاں اور پھل زیادہ کھائیں، ان کی باڈی اور دماغ اور ڈیٹاکس ہو جاتی ہے۔ گھر کے بھائی بہن ان پر کڑی نظر رکھتے ہیں، ان کی غلطی پر نظر رکھیں اور بولیں بورڈنگ میں چھوڑ دیا جاتا ہے، نہیں سمجھیں گے تو ہر دن یا 1 ہفتے میں کبھی کبھی اپنے لاڈلوں کو اپنے قیمتی ٹائم ضرور دیا کریں، یہ سب سے اچھا کوالٹی قیمتی وقت ہوگا، ضرور دیں۔ یہ جو کچھ آپ والد بھی محنتی والدہ بھی محنت کر رہے ہیں، یہ سب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، بچوں کو ٹائم ہی نہیں نکال رہے ہیں، تو بچوں کے سامنے کیا میسج جاتا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کی یہ پیارے ننھے چھوٹے سے بچوں کو سمجھانا کی ضرورت ہے، ہر اعتبار سے وہ آپ کو سمجھانا شروع کریں۔ اب ان کی سنو اور ان کی خواہشات کو پورا کرنا ہوگا۔ اب کمپلیٹ مین ہو گئے ہو اور لڑکی جا کر کمپلیٹ وومن بن گئے ہیں،
اب کم از کم اپنے والدین اور سے وقت پر صلاح و مشورہ کر لیں اور سنائیں. بچوں کو بگڑنے سے بچایا جائے. الحمدللہ بچوں کو صحیح طریقے سے ڈانٹا جائے. اب ایک روب سے ہی بچے ڈر جاتے ہیں. اب ابو ہمارے لیے کیا کہیں گے. زیادہ چیخنا چلانا نہیں، بچوں کو مضبوط بنانا چاہیے اور بچوں کو اندر سے مضبوط اور سخت بنانا چاہیے. نرم دل اور بہت عاجزی نرمی سکھائیں. جب بھی کوئی غلطی کرے بڑے پیار سے بڑے اچھے طریقے سے ہی سمجھانا چاہیے. اپنے بچوں کو ہر وقت کڑی نظر رکھنا چاہیے. ہر غلطی کو سدھارنے کی غلطیوں کو دور کرنا چاہیے. بچوں کو بگڑنے سے بچایا جائے. بچوں کو اس طرح تربیت دیں ان کو سمجھ میں آ جائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بچوں کو سکھانا ہزاروں چیزوں ہوتے ہیں. یہ سب سیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ والدین ایسے وہیں وہ دیکھ کر ہی بہت سارا سیکھ جائیں گے. والدین ایسے بنے آپ کو دیکھ کر ہی بہت کچھ سیکھ جائیں گے. آپ کی محنت جسمانی محنت بڑی ہی پیار سے آزمائشوں سے آپ کی دولت سے آپ کی آزمائشوں سے دنیا داری سے ملتی ہے. یہ بچے بھی آپ کو دیکھ رہے ہوئے ہوتے ہیں. اس سے ہی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. عقل مند بچے وہ ہوتے ہیں آپ کو پہلے ان کا رول ماڈل بننا ہوگا. آپ وہ نہیں کرتے اور بچوں سے کہتے ہیں وہ کرو. بچے آپ کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. واکنگ پیدل چلنا اپنی صحت کا خیال رکھنا کیسے بیٹھنا اٹھنا اور یہ سبھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کی صحت کا خیال آپ کتنا رکھ رہے ہیں. بڑے کر سکتے ہیں تو بچے بھی کر سکتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے. بچے کی سیکھنے کی عمر بس سکھائیں. اب تو چھٹیاں ہیں. اب بہت کچھ بچوں کی طرف بہت فکر مند ہو کر سمجھنے کی اور ان کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے ہی پیار سے اگر آج نہیں سیکھیں گے تو کل بھی نہیں سیکھیں گے انشاءاللہ ضرور. اور ہر کسی سے ہر چھوٹے چھوٹے بچوں سے بڑوں سے کوئی نہ کوئی ایک بات سیکھنے کی اچھی سے اچھی بات رہتی ہے. کبھی بھی وقت سے اپنے بچوں سے ملنے دیکھنے کی ان کے اندر ایک ہمت بنی رہے گی. یاد کر کے دھیان سے ملتے رہیں. خیر خیریت پوچھتے رہیں اور بچوں کے سامنے تمہارے بڑوں کی بہت ہی عزت کا معاملہ کریں. بڑوں کو عزت ادب اخلاق اور تہذیب سے اس کے دائرے میں ہی رہے. یہ بچوں کو بڑا اچھا لگے گا اور ان کو سیکھنے میں بڑی آسانی ہوگی. اب ان کو بھی یہ بھی سکھائیں اپنی فیملی سے بڑھ کر اور کچھ بھی بڑا نہیں ہے. یہ بالکل فکر مت کریں کہ لوگ کیا کہیں گے. اب یہاں کوئی بھی کچھ بھی باہر سے کچھ بھی بولیں گے تو ہمارے بچے اچھے ہیں. بچوں کو یہ بتائیں اگر بڑے نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اب سب کچھ ہم بڑوں سے سیکھا ہے. ادب اخلاق سب کچھ ہماری تربیت بہتر سے بہتر ہوئی ہے. بچے یہ کہنا چاہیے جو کچھ ہے یہ آپ بڑوں کی بدولت سے ہی ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام بچوں کو اپنے والدین سے وقت پر صلاح مشورہ لینے کا پیغام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما.
رب هب لي من الصالحين آمین۔